دوسرے کی تعریف بھی بے جا نہیں کرنی چاہیے اور اس میں مبالغہ آمیزی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جب کسی کی تعریف کرنے سے اگر اس کے اندر کبر آ جائے، اگر غرور آ جائے، اگر گھمنڈ آ جائے، اور جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس میں اگر ریاکاری پیدا ہو جائے، اگر یہ خطرات ہوں، یہ خدشات ہوں، پھر اس کی تعریف نہیں کی جائے، نہیں کرنی چاہیے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا تھا، الناس فی وجوہ المداحین الترابا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو تعریف کرنے والے ہیں ہم ان کے منہ کے اوپر مٹی کو دے ماریں، وہ تعریف کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لقیتم المداحین فاحصوا فی وجوہہم الترابا، جب تمہیں ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جو تمہاری تعریف کرنے والے ہیں، تم ان کے منہ کے اوپر مٹی کو دے مارو۔ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے کی تعریف کر رہا ہے، انہوں نے مٹی کو لیا اور اس کے منہ کے اوپر دے مارا۔ کہا تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ کہا یہ میں نے اس لیے کیا ہے، میں نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے یہ بات کہی تھی، جو تمہارے منہ پہ تعریف کرتا ہے اس کے منہ کے اوپر مٹی کو دے مارو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، ایاکم والتمادح فإنہ ذبح، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ تعریف کرنے والوں سے بچ جاؤ، جو تعریف کرنے والے ہیں ان سے بچ جاؤ، فإنہ ذبح، یہ تو ایسے ہے جیسے کسی کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے کسی کی گردن کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح البخاری کے اندر آتا ہے 6061 حدیث کا نمبر ہے، آپ نے دیکھا ایک آدمی دوسرے کی تعریف کر رہا ہے، آپ نے جب دیکھا وہ تعریف کر رہا ہے، آپ نے فرمایا ویلک قطعت عنق صاحبک، تیرے اوپر افسوس ہے، تیرے اوپر ہلاکت ہے، تو نے اپنے بھائی کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیا ہے، تو نے اتنا بڑا جرم کیا ہے جیسے کسی کی گردن کو کاٹا جاتا ہے، تو نے اس طرح اس کے اندر یہ عناصر پیدا کر دیے ہیں۔ اگر یہ خطرہ ہو کہ اس کے اندر کبر آ جائے گا، غرور آ جائے گا، تکبر آ جائے گا، گھمنڈ آ جائے گا، چونکہ یہ ایسی دیمک ہے جو نیک اعمال کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، یہ ایسی آگ کی چنگاری ہے جو نیک اعمال پہ پڑتی ہے، کبر ریاکاری آتی ہے، سارے کے سارے اعمال کو کھا جاتی ہے، یہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، یہ انسان کو ہلاک کر دینے والے اعمال ہیں۔ لیکن ہماری نیچر بن چکی ہے، جو ہماری تعریف کرتا ہے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، جو ہماری تعریف نہیں کرتا ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم اس کی بات سننا چاہتے ہیں، جو ہماری تعریف کرتا ہے ہم اس کی بات کو سنانا بھی چاہتے ہیں، جو تعریف کرتا ہے ہمیں وہ عالم دین بھی اچھا لگتا ہے، جو ہمارے نام 7 مرتبہ لیتا ہے، اور نیچر بن چکی ہے، اگر اشتہار بنتا ہے، فلیکس بنتا ہے، مسجد کی انتظامیہ میں شور مچ جاتا ہے، میرا نام کیوں نہیں آیا، علماء میں یہ مسئلہ بن جاتا ہے، میرا نام اوپر کیوں نہیں آیا، میرا نام موٹا کیوں نہیں آیا، اگر یہ خود نمائی نہیں تو اور کیا ہے، اگر یہ تعریف نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک آنے والا آتا ہے اور ایک ہی بات کو کئی بار کہتا ہے، بار بار نام لیتا ہے، کبھی چودھری صاحب کا نام ہے، کبھی حاجی صاحب کا نام ہے، کبھی فلاں کا نام ہے، کبھی فلاں کا نام ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کے دل میں محبت بٹھانے کے لیے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور دنیاوی منفعت کو اور دنیاوی فائدے کو لینے کے لیے یہ ساری چالیں ہیں۔ اگر ایسا کر رہا ہے اس کا حل یہ ہے مٹی اس کے منہ کے اوپر دے ماری جائے، تیرے ایک لفظ کی وجہ سے اگر میرے اندر غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا، میرے اندر فخر آ گیا، کبر آ گیا، تو سارے کے سارے اعمال کو کھا جائے گا۔ لیکن ہمارا کلچر ایسا بن چکا ہے، معاشرہ ایسا بن چکا ہے، اگر کوئی تعریف نہ کرے ہم اس کو پسند نہیں کرتے، اگر کوئی تعریف میں کمی چھوڑے ہمیں وہ بھی اچھا نہیں لگتا، ہمیں اچھا وہ لگتا ہے جو ہماری خوبیوں کے پل باندھتا ہے، ہمارے نام لیتا ہے، تعریف کرتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے۔ اور جو تعریف جائز ہے وہ صحابہ کرام کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تھی، صحابہ کرام کے بارے میں بھی فرمایا تھا، اس کی وجہ یہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا امر تھا، اللہ کا ارشاد تھا، صحابہ کے ایمان کی گواہی موجود تھی، صحابہ کا ظاہر اور باطن واضح تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ صحابہ کے اندر یہ بیج موجود نہیں تھا
کہ وہ کبر میں آ جاتے، تکبر میں آتے، فخر میں آتے، غرور میں آتے، گھمنڈ میں آتے، چونکہ اللہ نے ان کے ظاہر اور باطن کی بات کی ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ رب العالمین کی محبت تھی۔ اولئک حزب اللہ کہا کہ وہ اللہ کی جماعت ہیں، اولئک هم المتقون کہا، اولئک هم الصدیقون کہا، اولئک هم المفلحون کہا، اولئک هم المؤمنون حقا کہا کہ یہ صحابہ کی جماعت، یہ عظیم جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ مومنوں کی جماعت ہے، یہ صدیقین کی جماعت ہے، سچے لوگوں کی جماعت ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا کہا، یہ سچے مومن ہیں، اور یہ رزلٹ بھی دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اپنے رب سے راضی ہو چکے ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کو بھی بیان کیا، شان کو بھی بیان کیا، اور معاملے میں ابھارا بھی ہے۔ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے سب کا احسان دے دیا، لیکن جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان نہیں دیا۔ آپ نے یہ سب کو کہا سب کے دروازے مسجد نبوی میں کھلنے والے بند کر دیے جائیں، لیکن جناب ابو بکر کے دروازے کو بند نہ کیا جائے۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا اندازہ بھی بتا دیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فرما دیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوتا جناب حضرت عمر بن خطاب بنتے۔ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بھی بیان کر دیا کہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرما دیا کہ آپ نے فرمایا انت منی بمنزلۃ موسیٰ و ہارون، جس طرح موسیٰ اور ہارون کو آپس میں ایک نسبت اور تعلق داری تھی، میرا بھی تمہارے ساتھ وہی تعلق اور نسبت ہے۔ آپ نے ان کی شان کو بیان کر دیا، آپ نے حسن و حسین کی شان کو بیان کیا۔ ہادانی سیدانی شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے اپنے صحابہ کی کبھی اس انداز سے شان کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، میرے اور نبی کے علاوہ تیسرا اللہ تھا، اور کوئی اور موجود نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، کہا ہادانی سیدانی کہول اہل الجنہ، وہ لوگ جو بڑھاپے کی حالت میں فوت ہوئے اور جنت کے مہمان بنے، ایسے لوگ جنت میں جانے والے، ان کے سردار اگر ہوں گے وہ جناب حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہر امت کا امین ہے، میری امت کا امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ کہا ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، میرا حواری حضرت زبیر ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا۔ کبھی غزوہ بدر کے شہداء اور غزوہ بدر کے شرکاء کے بارے میں کہا، اے بدریو راضی ہو جاؤ، کائنات کے رب نے کہا ہے آج کے بعد اگر یہ کوئی بھی عمل نہ کرے جو مرضی کرے، کائنات کے رب نے ان کے اوپر ادا کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا ہے، ان کے لیے جنت کو لکھ دیا ہے۔ کبھی آپ نے صلح حدیبیہ والے لوگوں کے بارے میں فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کائنات کا رب راضی ہے۔ اب اگر کوئی رسول اللہ کو اپنا فیصل تسلیم نہیں کرتا، اگر اپنا چیف جسٹس نہیں مانتا جس کو رسول اللہ نے بیان کر دیا، جس کی شان کو رسول اللہ نے بیان کیا اس کی شان کو نہیں مانتا، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے اسلام کی خیر منائے۔ کائنات کا رب کہتا ہے تیرے نبی کا فیصلہ ہے، حضرت ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، تیرے نبی کا فیصلہ ہے، عثمان جنتی ہیں۔ کئی بار جنت کی بشارت دی ہے، سعد و سعید کے بارے میں فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں فرمایا، ان تمام صحابہ کرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے ان کی شان اور عظمت کو بیان کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کا ظاہر بھی پاک تھا، صحابہ کا باطن بھی پاک تھا، صحابہ کے عقیدے بھی پاک تھے، صحابہ کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، صحابہ کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ اگر ایسی کیفیت ہو پھر تعریف کرنے میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی کیفیت نہ ہو، اور یہ صحابہ کے علاوہ کسی کو یہ کیفیت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہر انسان غلطی کھا سکتا ہے، ہر انسان کے ایمان میں شک کیا جا سکتا ہے، لیکن صحابہ کے ایمان
ایمان میں شک نہیں کیا جا سکتا، ان کا ایمان کسوٹی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان بھی صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت مل جائے گی۔ اور فتنوں کے دور میں بچاؤ کا ذریعہ جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوں گے، میری امت اس سے بھی آگے نکلے گی، یہ 73 فرقوں کے قریب بڑھ جائے گی۔ کہا ایک جنت میں جانے والا ہوگا، کہا کون سا ہوگا؟ کہا انا وعلیہ اصحابی، جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، جو اس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی کامیاب ہوں گے۔ جو اس راستے پہ چلنے والے، جو اس مشن کو اپنانے والے، جو ان عقائد کو اپنانے والے، جو ان اعمال کو اپنے سینے سے لگانے والے، ذرا ایمان سے بتائیے، جو صحابہ کی عصمت کو نہیں مانتا، جو صحابہ کے ایمان کو نہیں مانتا، جو صحابہ کے مقام کو نہیں مانتا، جو صحابہ کی رفعت کو نہیں مانتا، وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ وہ کیسے فلاح پا سکتا ہے؟ وہ کیسے جنت کا مہمان بن سکتا ہے؟ جو ہمارے لیے ہدایت کا مینار ہے، جو ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں عجیب و غریب سی باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ سارے کا سارا کیا دھرا یہ تاریخ کا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، تاریخ کی نظر میں ہمیں صحابہ کو نہیں دیکھنا، اگر صحابہ کو دیکھنا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے۔ صحابہ تک تاریخی شخصیات نہیں ہیں کہ ہم تاریخ سے پوچھیں عمر کیسے تھے، ابو بکر کیسے تھے، عثمان و علی کیسے تھے، حسن و حسین کیسے تھے۔ ہم تاریخ کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے رب نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ کیسے تھے۔ ہمارے رب نے ہمیں سمجھا دیا ہے، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے ہمیں بتا دیا ہے، اس رب نے ہمیں بتا دیا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے بارے میں بڑے سخت تھے اور آپس میں بڑے ہی رحم دل تھے۔ عجیب صورتحال ہے، نبی کو ماننے والا نبی کے داماد کو نہیں مانتا، نبی کے ماننے والا نبی کے سسر کو نہیں مانتا، اور نبی کو ماننے والا نبی کی بیٹیوں کو نہیں مانتا۔ یہ عجیب بات ہے، نبی کو تو مانتا ہے لیکن نبی کے داماد کو نہیں مانتا۔ نبی کی عزت تو کرتا ہے، نبی کے داماد حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا۔ نبی کو تو مانتا ہے، نبی کے سسر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو نہیں مانتا۔ نبی کو تو مانتا ہے، نبی سے تو محبت ہے، لیکن نبی کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ نبی کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے والوں کی ہجرت کو نہیں مانتا، اور قرآن تو پڑھتا ہے لیکن قرآن کی سائد کو نہیں مانتا۔ لا تحزن ان اللہ معانا، قرآن تو پڑھتا ہے، قرآن کے اس حکم کو نہیں مانتا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کو نہیں مانتا۔ جس کا رویہ ایسا ہو ہم اس کے ایمان کو کیسے مانیں؟ ہم کیسے مان لیں اس کو نبی سے محبت ہے؟ ہم کیسے مان لیں اس کو اللہ سے محبت ہے، اس کو قرآن سے محبت ہے، رسول اللہ کے فرمان سے محبت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف کی، چونکہ ان کی نیت، ان کا ارادہ، ان کا ظاہر اور باطن اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ وہ